الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی جو بادیہ کے علاقے کے رہنے والے تھے، بڑے سمجھدار اور دانشور صحابی تھے. وہ بیان کرتے ہیں، ان کا نام ہے عامر ابن عبسہ. عامر ابن عبسہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں جو لوگوں کی حالت دیکھتا تھا، بت کو پوجنا ہے، چوری کرنا ہے، ڈاکے ڈالنا ہے، لوگوں کی عزتوں کے اوپر حملے کرنے ہیں، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ طریقہ کوئی اچھا نہیں ہے. ان کا یہ طریقہ جو چل رہا ہے، نہ دینی اعتبار سے نہ ہی دنیاوی اعتبار سے ان کا طریقہ اچھا نہیں ہے. کہا اسی درمیان ہم نے سنا کہ مکہ میں کوئی شخص نیا ظاہر ہوا ہے، مکہ میں کوئی شخص نیا پیدا ہوا ہے جو عجیب و غریب باتیں بتلا رہا ہے. یخبر الاخبار، جو خبریں دے رہا ہے، وہ خبریں جو لوگ نہیں بیان کرتے، وہ باتیں جو نہیں بیان کرتے. تو کہا میں اب اس کے لیے تیار ہو گیا، اور ہم نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا. تو جب مکہ مکرمہ آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو سزائیں دے رہے ہیں، آپ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. کہا میں بڑا پریشان، لیکن میں وقت اور فرصت کی تلاش میں رہا. اچانک ایک موقع کو، ایک وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے بچ کر کے بڑے لطیف انداز میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور آپ سے ہم نے سوال کیا کہ آپ کیا پیغام اور کیا دعوت لے کر کے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بعثنی بکسر الاصنام وصلۃ الارحام. بعثنی بکسر الاصنام وصلۃ الارحام. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتوں کو توڑ پھینکنے، شرک کی بنیاد کو ڈھا دینے، اور مجھے صلہ رحمی کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دو کہ بت کی پوجا نہ کریں، بتوں کی پرستش نہ کریں، اور اس بات کی دعوت دو کہ لوگ باہم صلہ رحمی کرنے لگیں. تو ساتھیوں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ صلہ رحمی اسلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ صرف اچھا اخلاق ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک معاشرتی ادب ہی نہیں ہے، یہ صرف ہمارا خاندانی ایک معاملہ نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. صلہ رحمی کرنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سے بڑی اہم دعوت ہے۔ اسی لیے قیامت سے پہلے اسلام کے خلاف یا اسلام کی تعلیمات میں سے جن تعلیمات کو توڑا جائے گا، برباد کیا جائے گا، ان میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے کہ لوگ صلہ رحمی نہیں کریں گے بلکہ قطع رحمی کرنا شروع کر دیں گے، اپنے رشتے کو توڑنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین ید الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت سے پہلے ایک برائی یہ پیدا ہوگی کہ لوگ اسی کو سلام کریں گے جس کو پہچانتے ہوں گے، جس سے پہچانتے نہیں ہوں گے اس کو سلام نہیں کریں گے۔ گویا سلام لوگ اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر ہم نے کسی سے السلام علیکم کہہ دیا تو ہمیں 10 نیکیاں مل گئیں، ہم نے کسی سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ تو ہمیں کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 20 نیکیاں مل گئیں۔ اس لیے لوگ سلام نہیں کریں گے، اس لیے لوگ سلام نہیں کریں گے کہ سلام اسلام کا ایک شعار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کے اندر روح پھونکی، روح ان کی سر پر چڑھی اور جب چھینک آئی انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ان فرشتوں سے سلام کر کے آؤ۔ کیا کہا؟ جاؤ ان فرشتوں سے سلام کر کے آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام کرنے کا طریقہ یہی رہے گا۔ تو اس لیے لوگ سلام نہیں کرتے ہیں کہ اسلام کا ایک طریقہ ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، اس لیے سلام کریں گے کہ ارے یہ ہمارے پہچان والا ہے، یہ ہمارا دوست ہے، ارے یہ تو مولوی صاحب ہیں، ارے یہ تو ہمارے سیٹھ ہیں، یہ تو ہمارا کفیل ہے۔ اگر ہم اس سے سلام نہیں کریں گے تو گویا اس کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ بری چیز ہے، لیکن یہ وہ سلام نہیں ہے جس سلام کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو پہلی قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وَتَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ، لوگ سلام کریں گے تو خاص خاص لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی پہچان والے لوگوں کو، یا اس کو سلام کریں گے جس سے اپنا کوئی مقصد اور اپنا کوئی فائدہ ہوگا، جس سے اپنا کوئی فائدہ اور کوئی کام نہیں ہوگا اس کے بغل سے گزر جائیں گے اور کہیں گے ہم اس سے کوئی چھوٹے تھوڑی ہیں کہ اس سے سلام پہل کریں، وہ ہم سے سلام کرے کیوں نہیں سلام کرتا؟ جیسا کہ ہم میں سے پیسے والے ہو جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، مولانا صاحب بن جائیں اور ان کے سامنے سے کوئی ان سے چھوٹا آدمی آتا رہے تو وہ سوچیں کہ آنے والا سلام کرے میں سلام نہ کروں۔ تو علی کل حال پہلی قیامت کی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی تسلیم الخاصہ، اور دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وفشوء التجارہ، تجارت بہت عام ہو جائے گی، کاروبار بڑا عام ہو جائے گا، حتی تعین المرأة زوجہا علی التجارہ، یہاں تک کہ عورتیں اپنے شوہر کی مدد کریں گی تجارت کے اوپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں شوہر گورنمنٹ کا نوکر رہتا ہے تو دکان کس کے نام سے کھولتا ہے؟ جی اپنی بیوی کے نام سے کھول دیتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اپنے گورنمنٹ کا نوکر ہے تو دکان کس کے نام سے؟ اپنی ماں کے نام سے کھول دے گا، ہے نا؟ تو آپ نے بیان فرمایا تجارت اتنی عام ہو جائے گی یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی کس کے اوپر؟ تجارت کے اوپر۔ اور آپ نے اس کے آگے ایک نشانی بیان فرمائی وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ، رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا، رشتہ داری کا پاس لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ ساتھیو آج یہ برائی ہمارے یہاں بہت عام ہو چکی ہے۔ ہم اپنے بچپن میں
رشتوں کا لحاظ جتنا رکھا ہوا دیکھتے تھے، آج اس کی مثال سامنے نہیں ہے، اس تو بالکل ختم ہونے کا، حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے ساتھیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے آپ کے ماحول میں دیکھیں گے کہ لوگ اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کو نہیں پہچانتے کہ ان کا کون سا بھتیجا ہے اور کون سا بھانجا ہے۔ آپ کے بغل یہ جو کویت ہے، اس طرف ہے نا کویت ہے، آج سے چند سال پہلے اخبار کے اندر ایک خبر چھپتی ہے کہ بازار میں نہیں، ایک عورت اسکول کے اندر، وہ کیا تھی؟ ٹیچر تھی، اسکول میں ٹیچر تھی۔ ظاہر بات ہے لیڈیز ٹیچر عام طور جہاں بچے رہتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ جب تک بچے سارے کے سارے نکل نہ جائیں، ان کے ذمہ دار آ کر کے لے نہ جائیں، دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ وہ انتظار کرتی رہی اس بچے کو، لیکن اس بچے کو لینے والا کوئی نہیں آ رہا ہے، اس بچے کو لینے والا کوئی نہیں۔ اور آخر میں اس بچے سے پوچھا، بیٹا تمہارے ابو نہیں آئے، بھائی نہیں آئے لینے کے لیے؟ اب وہ مجبور ہو گئی کہ اپنی گاڑی پر اسے بیٹھائے اور بچے سے کہا کہ تم اپنا گھر جانتے ہو؟ کہا ہاں میں گھر جانتا ہوں، فلاں محلے میں ہے۔ چنانچہ بچہ اس کو راستہ بتاتا رہا، جب اس نے گاڑی جا کر کے روکا اور گھر پر دستک دی تو گھر سے باہر جو آ رہا ہے اس کا بھائی۔ کون ہے؟ اس کا بھائی ہے، یعنی گویا وہ اپنے بھائی کے بچوں کو پہچانتی نہیں تھی۔ تو قطع رشتہ داری کا توڑنا ہمارے یہاں ساتھیوں اس حد تک آپ اپنے ماحول میں اپنے یہاں دیکھیے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بھائی اور بھتیجوں کا نام تک نہیں ان سے پہچانتے نہیں ہوں گے۔ کیا رشتہ داری کے جوڑنے کا یہی معنی ہے؟ آیا یہی قیامت کی وہ نشانی تو نہیں ہے؟ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب الفحش ان اللہ یبغض الفاحش والمتفحش۔ اللہ تبارک و تعالی بدگوئی کا، بدگوئی سے جواب دینے سے اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کی زبانوں پر گالیاں عام نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ لوگوں کی زبانوں پر گالیاں، بری باتیں، فحش باتیں، لوگوں کا آج مذاق میں بھی لوگ ایک دوسرے کو سالہ، کوئی کسی کی ماں کو، کوئی کسی بہن کو گالیاں دیتا ہے مذاق میں، تو یہ چیز مذاق میں بھی نعوذ باللہ من ذلک جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فحش اور تفاحش، یعنی فحش بکنا، فحش پر عمل کرنا یہ بالکل عام نہ ہو جائے، وقطیعۃ الرحم، یہاں تک کہ رشتہ داری کا توڑنا بالکل عام نہ ہو جائے۔ ساتھیوں، ان تین حدیثوں سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ رشتہ داری کا جوڑنا ہے، رشتہ داری کا پاس لحاظ کرنا ہے، رشتہ داری کا توڑنا نہیں ہے۔ اور قیامت کی ایک نشانی جو دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، کہ قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ رشتہ داری کا پاس لحاظ نہیں کریں گے، رشتہ داری کا توڑنا بالکل عام ہو جائے گا۔ ایک بات یہاں پر رک کر کے کہہ دوں، جب کسی حدیث میں یہ کہا جائے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے یا میری امت ایسا کام کرے گی، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو اس برائی سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو رشتے ناطے توڑنے سے بچانا اور محفوظ رکھنا،
یہ دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی. اس لیے اس درس کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. ہم ساتھیوں ان میں 2 یا 3 باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ صلہ رحمی کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، جس میں سے بعض چیزوں کا گزر ہو چکا. دوسری چیز صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے، صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے. اسی کے ضمن میں یہ بھی آئے گا کہ آخر صلہ رحمی نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ صلہ رحمی کی کیسے جاتی ہے. یہ کیا چیز کہ صلہ رحمی کی کیسے جاتی ہے، تاکہ ہم میں سے اگر کسی کے اندر یہ کوتاہی اور کمی پائی جا رہی ہے تو اپنی اس کوتاہی اور کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے جہاں تک صلہ رحمی کا تعلق ہے، صلہ رحمی کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ عربی زبان کا لفظ ہے صلہ رحمی. صلہ کے معنی ہوتا ہے جوڑنے کے. صلہ کے معنی یہاں رہ کے آپ لوگ اتنی عربی جانتے ہیں، واصل وصلہ ہے کہ نہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ جوڑنے کے ہے نا. اسی لیے بعض علماء کے نزدیک نماز کو کیا کہتے ہیں ساتھیوں؟ صلاح کہتے ہیں. کیا؟ جو وصلہ سے بنا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ نماز بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے. نماز بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے. تو صلہ کے معنی کیا ہے؟ جوڑنا. اور رحمی، رحم بچے دانی کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رحم بچے دانی کو. یعنی وہ رشتہ جس کا ذریعہ بچے دانی ہے، جس کا ذریعہ بچے دانی ہے، اس رشتے کو جوڑا جائے. اس رشتے کو، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے کہ نہیں ہے، دادا ہے، چچے زاد بھائی ہے کہ نہیں. یہ سارے رشتے جن کا تعلق کس سے ہے ساتھیوں؟ رحم سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ رحم مادر سے ہے کہ نہیں. اس تعلق اور اس رشتے کو جوڑنا، یہی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ صلہ رحمی ہے. تو صلہ رحمی کا معنی یہ ہوا. لیکن اب صلہ رحمی جب اسلام میں بولا جاتا ہے تو اس کا معنی علماء یہ لیتے ہیں کہ اپنے قرابت داروں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے ساتھ احسان کیا جائے. خواہ یہ احسان مال کے ذریعے ہے، یہ احسان خدمت کے ذریعے ہے، یہ احسان مجرد کسی کی دلجوئی کے ذریعے ہے، یہ احسان کسی بھی طریقے سے ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے. یہی صلہ رحمی ہے. اور اس کے برخلاف قطع رحمی ہے. صلہ رحمی کی اہمیت قرآن اور حدیث میں اس قدر ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث رکھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے؟ رشتے کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، رشتہ توڑنے کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1 درجن آیتوں کے اندر، 1-2 نہیں بلکہ قریب 1 درجن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کی اہمیت، اس کا فائدہ اور رشتہ توڑنے والوں کی قباحت اور ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. چنانچہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں، سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے. کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منها زوجها، اور اسی ایک جان سے، ایک نفس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس کے بعد ان دونوں سے، میاں بیوی سے، بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہاں تک کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کا اس زمین کے اوپر بہتا ہوا سمندر ہے. جس طرف چلے جائیں آپ کو انسان ہی انسان نظر آئیں گے. جہاد پر چلے جائیں،
اسٹیشن پر چلے جائیں، بس اڈے پر چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، سینما ہال میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ کیا ہے؟ لوگ ہی لوگ دکھائی دیں گے۔ تو یہ انسانوں کا جو بہتا ہوا سمندر ہے، ان کی پیدائش صرف ایک ماں اور ایک باپ سے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت سے ہے۔ تو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس رب سے ڈرو، یعنی کس سے؟ جس نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، تساءلون بہ، اس سے متعلق تم سوال کرتے ہو اسی کے ذریعے سے، والارحام، اور ڈرو تم رحم کے بارے میں، کس سے؟ یعنی صلہ رحمی سے کا اہتمام کرو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے تم لوگ کیا کرو؟ بچو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے، جو انسان کی کامیابی کے لیے اللہ نے جن چیزوں کو شرط قرار دیا ہے، ان میں سے ایک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تم لوگ روزی میں تنگی سے پریشان نہ ہو، ساری روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کی روزی کو کشادہ کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں کشادگی ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سب سے پہلی چیز کیا رکھی ہے کہ رشتہ داروں کا جو حق ہے تمہارے مال میں، تمہاری کمائی میں، تمہاری تجارت میں، جو رشتہ داروں کا حق ہے تم اس کو ادا کرو۔ تو فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکینوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ رشتہ داروں، مسکینوں اور غریبوں کو ان کا حق دینا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ صلہ رحمی کی آپ نے تعلیم دی ہے، اور صلہ رحمی میں خلل ڈالنے والے، رشتے کو توڑنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظوا انسابکم، احفظوا انسابکم تصلون بہ ارحامکم، اے لوگو اپنے خاندان کو پہچانتے رہو۔ تمہارا چچا کون ہے؟ تمہارے چچے زاد بھائی کون ہیں؟ تمہارا ماموں کون ہے؟ تمہارا ماموں زاد بھائی کون ہے؟ تمہاری پھوپھی کون ہے؟ تمہارے پھوپھی زاد بھائی کون ہیں؟ تمہارے دادا کون تھے؟ دادا کا بھائی کون؟ اور دادا کا جو بھائی تھا اس کی اولاد کون ہے؟ یہ سب جانو۔ احفظوا انسابکم، تم لوگ اپنے نسب کی حفاظت کرو، اس کو پہچانو، اس کو یاد رکھو۔ کیوں؟ کس لیے نسب کو یاد رکھنا ہے؟ فخر کرنے کے لیے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فخر کرنے کے لیے کہ میرا باپ فلاں ہے، میرے فلاں عالم میرے خاندان کے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ کیا؟ تصلوا ارحامکم، تاکہ تم اپنے رحم رشتہ داری کو جوڑ سکو، تاکہ تم رشتہ داری کو جوڑ سکو۔ فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِالرَّحْمِ إِذَا قَرُبَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً وَلَا قُرْبَ بِهَا إِذَا بَعُدَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، اس لیے کہ جس رشتہ داری کو جوڑا جائے وہ اگرچہ دور کی ہو وہ دور نہیں رہ جاتی ہے، وہ قریب ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس رشتہ داری کو جوڑا نہ جائے وہ اگرچہ قریب کی ہے، کیا ہے؟ وہ دور بن جایا کرتی ہے۔ لہذا اس سے بچتے رہنا۔ اور یاد رکھو آپ نے کیا بیان فرمایا، وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا، ہمارے آپ کے ہر ایک کے سامنے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری آپ کی جب حاضری ہوگی تو وہاں رشتہ داری بھی آ کر کھڑی ہو جائے گی. وَكُلُّ رَحْمٍ آتِيَةٌ، ہر رشتہ داری امام صاحبہا، اس کے ساتھی یعنی اس رشتہ دار کے سامنے آ کر قیامت کے دن کھڑی ہو جائے گی. اور اگر اس نے صلہ رحمی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی کہ اے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس لیے کہ یہ صلہ رحمی کرتا رہا ہے، میرا اہتمام کرتا رہا ہے. اور اگر صلہ رحمی نہیں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی کہ اے اللہ تعالیٰ اس بدبخت نے دنیا میں مجھے توڑا ہے، آج تو بھی اس سے اپنے تعلق کو توڑ لے اور اپنی رحمت کو اس سے دور رکھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی کی فضیلت بیان فرمائی اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ جب اسے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، اور کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو جی وہ کام جلدی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ دکان کب کھولیں گے؟ جی جب آپ کو فائدہ نظر آئے گا تو، اور فائدہ نظر نہ آیا تو کوئی دکان کھولے گا نہیں کھولے گا. یہاں آپ کیوں آئیں گے؟ جب آپ کوئی فائدہ نظر آئے گا تو نا. لیکن جب کوئی فائدہ ہی نہیں تو یہاں آپ آئیں گے. تو انسان ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کا اسے کیا ہے؟ فائدہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل جس کے کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں. اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. کیوں؟ تاکہ ہماری اس کی طرف رغبت ہو. اور جو چیز جتنی اہم ہے، جو چیز جتنی بڑی ہے اللہ کے نزدیک، اللہ نے اس کی اتنی ہی فضیلت بیان فرمائی ہے. اسی لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، جس چیز کی فضیلت جتنی زیادہ ہوگی اس کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہوگی؟ اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. صلہ رحمی کی ایک فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ صلہ رحمی ہی ایمان ہے. مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مومن ہے. اور اگر صلہ رحمی نہیں کرتا جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ایمان کے اندر بڑی خرابی پائی جاتی ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. ساتھیو یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے اندر کہیں یہ کمی پائی تو نہیں جا رہی ہے. اگر یہ کمی پائی جا رہی ہے تو آخر اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو. کس پر؟ اللہ پر. ذرا آپ غور کریں، یہ دو چیزیں اللہ کے رسول زیادہ کیوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جی دیکھ رہا ہے. اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اس کے دو فرشتے اسے جی لکھ رہے ہیں جو قیامت دن ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے. اور یہی معاملہ نہیں کہ اللہ نے دیکھ لیا اور ختم ہو گیا، لکھ دیا اور ختم ہو گیا. ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اس سب کیے دھرے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. اور وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو آخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے. اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے بھائی سے باتیں بند کیے ہوئے ہے، اپنے چچا سے اختلاف کیے ہوئے ہے، اپنی پھوپھی سے ناراض ہے، اپنی خالہ سے ناراض ہے،
اپنے چچے زاد بھائیوں سے وہ ناراض ہے، کتنے دن ہو گئے باتیں نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر نہیں ہے۔ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر اس کا ایمان ہوتا تو اس سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ دوسری بہت بڑی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دیکھیے جن چیزوں کا بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، وہ اللہ کے نزدیک توحید اللہ کو محبوب ہے، نماز اللہ کو محبوب ہے، روزہ اللہ کو، زکوٰۃ اللہ کو محبوب ہے۔ ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کے نزدیک، لیکن اس محبوب ہونے میں درجات ہیں۔ اس محبوب ہونے میں یہاں پر جتنے لوگ آتے ہیں ہمارے شیخ کے نزدیک سارے محبوب ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے شیخ سارے سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جتنا عبداللہ سے محبت کرتے ہیں کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، کسی سے کم کسی سے، لیکن محبت ہر ایک سے کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کام کا ہمیں حکم دیا ہے ہر کام اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے محبوبیت میں کیا ہے؟ درجات ہیں، درجات ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہی، اس لیے ایک بادیہ کے علاقے سے آئے ہوئے تھے، دیہاتی تھے، یہ حدیث مسند ابو یعلا میں حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ بادیہ کے علاقے سے آئے اور کہتے ہیں کیا آپ ہی اللہ کے نبی ہیں جن کے بارے میں کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم اللہ کے نبی ہیں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اس دیہاتی نے، اللہ کی قسم، بعد بادیہ کے علاقے کے لوگ جو آیا کرتے تھے اتنی سمجھ، اتنی عقل کی باتیں کرتے تھے کہ انسان حیران رہ جایا کرتا ہے۔ اس نے کیا سوال کیا کہ تو یہ بتائیے کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون ہے؟ اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اولاً تو ہم آپ کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، آپ سے دور رہتے ہیں، آپ جیسا کام کر نہیں سکتے ہیں، آپ کے اتنا کام نہیں کر سکتے ہیں، تو کوئی ایسا محبوب عمل ہو جو ہم آپ سے دور جائے تو اس کے اوپر ہم عمل کر لیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، یا ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے سارے لوگ کہیں گے ہمارا اللہ پر ایمان ہے، لیکن زبان سے کہنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے، لیکن کر کے دکھانا جی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی پوچھا جائے کہ اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں تو بہت کم لوگ بیان کر پائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہے نا، لیکن ہمارے اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ اسی لیے ہم لوگوں کو سمجھنے کے آسانی کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں 4 باتوں پر ایمان لانا داخل ہے۔ کتنا؟ 4۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے گویا ہم 4 باتوں پر ایمان لے آئے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے رب ہونے پر ایمان، اللہ کے معبود ہونے پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں داخل ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آنا۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ ذرا غور کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا صلۃ الرحم۔ کیا بیان فرمایا؟ صلۃ الرحم، رشتہ داری کو جوڑنا۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس نے پھر کہا اے اللہ کے رسول، یہ 2 چیزیں تو اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہیں، آخر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ جہاں ایمان سب سے اچھا ہوا وہاں شرک سب سے برا ہوا۔ اس نے کہا اس کے بعد آپ نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنا۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑا مبغوض عمل ہے، بڑا ناپسندیدہ
عمل ہے۔ علی کل حال اسی لیے رحم کے رشتہ داری کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری جوڑنے کو جنت میں لے جانے والا عمل قرار دیا ہے کہ جو رشتے کو جوڑتا ہے یہ رشتہ داری اسے جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اور جو رشتے کو جوڑتا نہیں وہ جنت کہاں بنے گی سبب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منی عرفات سے رخصت ہوئے کہ ایک صحابی جو عربی دور کے علاقے سے آئے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی۔ صحابہ کرام جو مدینہ مراد جرات نہیں کرتے تھے، آپ کا ادب اسی لیے حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں پسند، ہم چاہتے تھے کہ کوئی بدو آئے اللہ جو اللہ کے رسول کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا نہ ہو، دلیری سے آپ سے کوئی سوال کرے تاکہ ہمیں بھی وہ چیزیں معلوم ہو جائے، ہم خوش ہو جاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ کا ادب، کوئی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کے اونٹنی کی لگام پکڑ کر کے روک لے گا؟ کسی صحابہ کے بس میں یہ نہیں تھا، لیکن وہ بادیہ کے علاقے سے آئے اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر کے اور کہا یا رسول اللہ، بلکہ بعض روایت میں ہے یا محمد، یا رسول اللہ بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ بتائیے اخبرنی بما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار، آپ ہمیں وہ عمل بتلائیے جو عمل ہمیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے بھائیو آپ؟ جی کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنا پڑے گا بھائی، ہے نا؟ اپنی ناک کو اونچی نہیں، ناک نیچی کرنی پڑے گی۔ غلطی اگرچہ ہمارے چچا کی ہے لیکن ہمیں آگے بڑھ کر کے ان سے بڑے ہیں معافی مانگنی پڑے گی۔ ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم ان سے چھوٹے تھوڑی ہیں، غلطی ان کی ہے وہ معافی مانگنا ہے، یہ اکڑ پن ہے۔ اس پر ثواب اگر گناہ سے بچ بھی جائے انسان تو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سے چھوٹے مال میں کم ہی کیوں نہیں ہیں، آپ سے چھوٹا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن رشتہ داری ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا اور جوڑنا پڑے گا۔ تو اس نے کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی من الجنت وما یباعدنی من النار، مجھے وہ کام بتلائیے جو کام مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تعجب ہوا کہ عجیب سوال کر رہا ہے، اس کو اللہ نے کتنے اہم سوال کی توفیق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا دیکھا تم نے اللہ نے اسے کتنے بہترین سوال کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کیف قلت، تم نے کیسے سوال کیا، دوبارہ تو کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی چیز جنت میں جانے کی جو بنیاد ہے، جو جنت کی کنجی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو نماز قائم، یہ نہیں کہ فرمایا آپ نے نماز پڑھو، کیا کہا ہے نا؟ ہمارے جو بھائی فجر کے وقت سوتے رہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اللہ کی قسم انہوں نے نماز قائم نہیں کیا ہے، انہوں نے نماز قائم، نماز کو ضائع کیا ہے۔ جو بھائی جماعت ہوتی رہے اور اپنے دوسرے کام مشغول، چلو دوبارہ پڑھ لیں گے، ارے یہاں سعودیہ میں جماعت پر جماعت ہوتی رہی، دوسری جماعت کر لیں گے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے شخص نے جماعت قائم، نماز قائم نہیں کی ہے، نماز پڑھا ہے اس نے نماز، لیکن نماز قائم نہیں کی ہے۔ جو شخص مسجد کے باہر کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے کس چیز کا؟ اقامت ہونے کا۔ اللہ کے گھر میں تو اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن حمام باتھ روم جو شیطان کا گھر ہے وہاں کھڑا ہونا اس کو
اچھا لگتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اب 1 منٹ رہ گیا یا مؤذن نے تکبیر کہنی شروع کی تو جلدی جلدی جا کر کے ہاتھی سمیٹ کر کے پانی بہایا، جتنے میں ایک آدمی نہا سکتا ہے اتنے میں اس نے صرف وضو کیا ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا وہ حنفیہ کھلا جا سکتا ہے، حنفیہ ہمارے ہاں حنفیہ نہیں بھائی، یہاں ٹوٹی مراد ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے میں پانی سے آدمی نہا سکتا ہے اتنے میں کیا کیا؟ اس نے صرف وضو کیا ہے اور جلدی جلدی کیا، پتہ نہیں ہر جگہ پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، اور جب دیکھا امام رکوع میں جا رہا ہے تو بالکل دوڑ لگا دی ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا عبداللہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے شخص نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز قائم نہیں کیا ہے۔ آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر، یعنی اس کے آداب، اس کے شروط، اس کے فرائض، اس کے ارکان کو تو ملحوظ رکھ۔ کیا کر؟ تو ملحوظ رکھ۔ تیری نماز میں خشوع خضوع پایا جانا چاہیے، تیری نماز میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، تیری نماز میں اطمینان ہونا چاہیے، نماز کے لیے آنے میں، نماز پڑھنے میں، نماز کے بعد بیٹھنے میں، نماز کا انتظار کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ اطمینان اور خشوع اور خضوع، تب آپ کو نماز کی لذت ملے گی۔ آج ہمیں عبادت کی، نماز کی لذت کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عبادت کے جو آداب ہیں اس کو ہم نے ملحوظ نہیں رکھا ہے۔ تو علی کل حال اس آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جنت میں لے جانے والا کون سا کام ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ دے۔ آپ نے اس کو کیا بتا رہے ہیں ساتھیوں؟ جی کیا کام بتا رہے ہیں آپ اس کو؟ جنت میں لے جانے والا اور جہنم سے کیا کیا بتایا آپ نے؟ دیکھوں آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے پہلی بھول گئے ہمارے بھائی، پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز نماز قائم کرو، تیسری چیز زکوٰۃ دو، چوتھی چیز کیا فرمایا آپ نے؟ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور رشتہ داری کو جوڑو۔ گویا نماز کی طرح رشتہ داری بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے فرمایا دعی الناقہ، اب میری اونٹنی کو تو جانے دو، چھوڑو تو میری اونٹنی کو، ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ رشتہ داری کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رشتہ داری جوڑنے والے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ حتیٰ کہ ساتھیوں رشتہ داری کی اللہ تعالیٰ نے وہ اہمیت دی ہے کہ رشتہ داری جوڑنا گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اور رشتہ داری کو توڑنا گویا اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو توڑنا ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے فارغ ہوا ہماری آپ کی پیدائش سے، تو رشتہ داری آ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ قامت الرحم، اللہ تعالیٰ کے سامنے رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی، یہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر کوئی تیری پناہ میں آتا ہے تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رشتہ داری اللہ نے رشتہ داری فرمایا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کوئی بات نہیں، مجھے یہ قبول ہے، یہ بتا کیا تو اس پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے۔ رشتہ داری کی ساتھیوں یہ اہمیت ہے۔ رشتہ داری کے فوائد فضیلتیں بہت ہیں، میں وہ فضیلتیں چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ دیکھیے رشتہ داری کا جو توڑنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بڑا نقصان بھی رکھا، جہاں رشتہ داری کا فائدہ ہے ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بڑے واضح طور پر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داری توڑنے کو دنیاوی مصیبت اور پریشانیوں کا سبب بنایا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالی دنیا میں جو رکھی وہ تو رکھی ہی ہے، جو آخرت میں رکھی وہ تو رکھی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سزا اس دنیا میں جلدی دے دیتا ہے۔
بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا جو آخرت میں ہے وہ تو ہے ہی، اسی دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ قطیعۃ الرحم ہے۔ کیا ہے؟ رشتے کو توڑنا ہے۔ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا بابانی معجلانی عقوبتہما فی الدنیا، دو ایسی گناہ کے دروازے ہیں، دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ عقوق ہے اور بغی اور ظلم کرنا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ توڑنے کا بہت بڑا گناہ، حتیٰ کہ میرے عزیزو ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، صرف 5 وقت کا نمازی نہیں بلکہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، صرف رمضان کا روزہ نہیں بلکہ ہر مہینے کچھ روزے رکھتا ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ نفلی صدقات کرتا ہے، اپنے سارے مال اگر صدقہ کر دیتا ہے، سارا یہ کام نیکی کا کرتا ہے، لیکن اگر وہ رشتہ داری کو توڑنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ تمام نیکیاں قبول نہیں فرماتا ہے۔ ذرا دیکھیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ رشتے کا توڑنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیاں قبول نہیں فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر حضرت ابو ایوب جن کا نام ہمارے خاص سلیمان تھا، حضرت عثمان ابن عفان کے مولا اور نوکر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہمارے یہاں تشریف لے آئے۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اور جب ہمارے یہاں تشریف لے آئے، جمعرات کا دن تھا، شام ہو گئی، ہم لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے ارد گرد، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں تو سنائیے، آپ کی باتیں تو ہمیں کچھ بتلائیے، ہم آپ کی باتوں کو آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ یعنی کیا کہا؟ گویا تقریر کیجئے۔ دیکھیے ساتھیو، ہمارے سلف کا لوگوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کس طریقے سے تربیت کرتے تھے۔ وہ بیٹھے تقریر کرنے کے لیے اور کہا، سب سے پہلے کہا کہ جو شخص اس درمیان میں اپنے رشتے کو توڑنے والا ہے وہ چلا جائے یہاں سے، میں اس کی موجودگی میں تقریر نہیں کروں گا۔ جو رشتے کا توڑنے والا ہے، اگر کسی نے کوئی رشتہ توڑا ہے تو یہاں سے کھڑا ہو جائے، اٹھ جائے، چلا جائے، اس لیے اس کی موجودگی میں تقریر نہیں کروں گا۔ 2 بار 3 بار جب یہی فرمایا تو ایک نوجوان چپکے سے اٹھا اور چلا گیا، چپکے سے اٹھا اور چلا گیا۔ 2 سال سے اس نے اپنی پھوپھی کے ساتھ اپنا تعلق توڑا ہوا تھا۔ کس سے؟ باپ سے نہیں، اپنی بیوی سے نہیں، اپنی ماں سے نہیں، کس سے؟ اپنی پھوپھی سے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں ان کی پھوپھی کس حال میں ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اپنے کوئی دوست ہوگا، روزانہ اس سے جی واٹس ایپ پر کیا چلتی ہوگی؟ جی بات چیت چلتی ہوگی۔ اور چیٹنگ کس پر چلتی ہے؟ واٹس ایپ کیا کہتے ہیں؟ چیٹنگ کیا کہتے ہیں؟ چیٹنگ کہتے ہیں نا، وہ چلتی ہوگی۔ لیکن پھوپھی سے بڑی ہمت کیا ہوگا، بڑا ثواب سمجھا ہوگا، تو 1-2 سال میں جب چھٹی جاتے ہوں تو ایک بار جا کے ملاقات کراتے ہوں گے۔ یہ بھی کم ہی لوگ ہیں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کم ہی لوگ ہیں۔ لیکن وہ شخص ناراض تھا اپنی پھوپھی سے 2 سال سے، چنانچہ اٹھا اور جا کر کے اپنی پھوپھی سے کہتا ہے، اے میری پھوپھی مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتی ہے، ابن اخی، اے بھتیجے، اس وقت تمہارے آنے کا، رات میں وہ بھی، اس لیے آج کل کی طرح تو نہیں تھا نا کہ مغرب ہوتی تو بھی آدھا کام ہمارا، خاص طور پر حفر الباطن میں تو عجیب معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ ہم جاتے ہیں وہاں 10 ساڑھے 10 بجے تقریر ہماری ختم ہو جاتی ہے اور حفر الباطن میں 10:30 بجے شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تو رات اور ہی معاملہ ہے۔ لیکن عام طور پر دیہاتوں وغیرہ میں کیا ہے؟ مغرب ہوئی کہ دنیا کا کاروبار۔ اب دن میں نہیں، رات میں جا رہا ہے اپنی پھوپھی کے پاس،
تو کہتی ہے بھتیجے ما جاء بک، اس وقت تجھے کیا چیز لے کر کے کیوں تو آیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول کے ایک صحابی آئے ہوئے ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے لیکن ہمیں اللہ کے رسول کی کوئی بات سنانا نہیں چاہتے تھے، کہہ رہے تھے اگر کوئی یہاں رشتے کا توڑنے والا ہے تو اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اس کی موجودگی میں تقریر نہیں کروں گا۔ تو کہا بیٹے میں تجھے معاف تو کر دے رہی ہوں، لیکن جا کر یہ بھی پوچھنا کہ آخر کیوں، یہ کون سی کتنی بڑا غلطی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہاری موجودگی میں تقریر وہ نہیں کریں گے؟ چنانچہ وہ شخص وہاں سے سیدھے کہاں آیا؟ بھاگ کر کے حضرت ابو ہریرہ کی مجلس میں، اور درس ختم ہونے کے بعد پوچھا کہ میری پھوپھی نے کہا ہے ارجع فسلہ لما قال ذلک، جاؤ ان سے پوچھنا کہ انہوں نے آخر یہ بات کیوں کہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام بندوں کے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور جمعرات کی شام کو یعنی جمعہ کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو قبول کر لیتا ہے، البتہ صلہ رحمی توڑنے والا، رشتے کو توڑنے والے کی نماز اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ ساتھیوں ایسے بہت سی خرابیاں ہیں، اس کے عوض میں ذرا ہم ایک چیز اور دیکھ لیں، صلہ رحمی کے فائدہ کیا ہے ساتھیوں؟ صلہ رحمی کرنے کا یہ تو فضیلت ہے، لیکن دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کے اندر بڑے فوائد رکھے ہیں، دیر تو نہیں ہو رہی ہے، بڑے فوائد رکھے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے جو آپ لوگوں کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے آج لوگوں کو، دونوں فائدے بلکہ پسند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے سے روزی میں برکت دیتا ہے، دکان اچھی چلے گی ساتھیوں، کاروبار اچھا چلے گا، ایک جگہ سے چھوٹے گا دوسری جگہ کاروبار آپ کو مل جائے گا، ایک دروازہ بند ہوگا دوسرا دروازہ کھل جائے گا، ایک جگہ سے نقصان ہوا دوسری جگہ اس کا خسارہ پورا ہو جائے گا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے ساتھیوں، میرا کہنا کس کا کہنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر لمبی کرتا ہے نا؟ عمر لمبی کرنے کی دو صورت ہوتی ہے ساتھیوں، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کی عمر فعلاً 50 کے بجائے 60 سال ہو جائے، 60 کے بجائے آدمی چاہے جتنا بوڑھا ہو جائے مرنا نہیں چاہتا، وہ ہے کہ نہیں ہے کہ مرنا چاہتا ہے؟ مرنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمارے الغات میں ایک بوڑھے میاں تھے، ان کی عمر جو ہے ایک میں کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے علماء، اللہ کی قسم بہت سے علماء دیکھیں، ان کا کارنامہ آپ دیکھیں تو تعجب کریں گے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں دیکھ لیجیے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں، ایک مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ گزرے ہیں، ان کی عمر 40 یا 39 سال ہوئی ہمارے خیال سے۔ جب حساب لگایا گیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کتنے صفحے لکھے ہیں، تو ان صفحے کا حساب لگایا گیا، اور جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے جس دن مرے ہیں پورے دن کا حساب لگایا گیا، تو گویا روزانہ وہ 3 صفحہ لکھا کرتے تھے۔ کتنا ساتھیوں؟ ذرا سوچیں آپ، اس میں دودھ پینے کا زمانہ بھی ہے، کھیلنے کا پڑھنے کا زمانہ بھی ہے، تو گویا ایک دن میں 10 صفحہ وہ لکھتے رہے ہوں گے۔ مولانا امرتسری رحمہ اللہ ثناء اللہ امرتسری زندگی آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم پڑھنے لگے تعجب ہوگا کہ اللہ نے اس شخص کے علم میں کتنی برکت عطا فرمائی تھی۔ مناظروں میں اسے شامل ہونا ہے، مناظروں میں جلسوں میں اس شخص کو جانا ہے، حتیٰ کہ ایک اہل حدیث جو پرچہ 3 پرچے وہ نکالا کرتے تھے، ہر پرچے کو وقت پر اور ہر پرچے کے اندر کہیں قادیانیوں کا جواب ہے، کہیں آریہ سماج کا جواب ہے، کہیں عیسائیوں کا جواب ہے، کہیں شیعوں کا جواب ہے، جوابات ان کے دیا کرتے تھے۔ تعجب ہوتا ہے اس کے لیے سفر کا وقت کہاں ملتا تھا، کس وقت یہ چیزیں لکھتا تھا، غیر قوم کی کتابیں کہاں مطالعہ کرتا تھا۔ انسانی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ سن لینا پڑھنا بہت آسان، لیکن غور کریں آپ،
علامہ امرت سری رحمہ اللہ سیرت پڑھ کر کے کہ آخر اللہ نے اسے کہاں کتنا وقت کہاں سے دیا تھا، یہ کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت تھی۔ لیکن علامہ امرت سری کو اللہ تعالیٰ برکت ایسے نہیں دیتا ہے۔ مجھے نام بھول گیا، لاہور میں ایک ان کے مخالف تھے جو ایک پرچہ نکالتے تھے، علامہ امرت سری کے خلاف لکھتے تھے، وہ اس کے خلاف لکھتے تھے۔ علامہ امرت سری نے دیکھا کہ کافی دن ہو گیا میرا کوئی جواب نہیں آیا اس کی طرف سے، تو علامہ امرت سری اس وقت ٹیلی فون تو تھا نہیں، ہے کہ نہیں ہے، بہت لکھا جاتا تو خط وغیرہ لکھا جاتا تھا، پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں۔ کیا ہے؟ بیمار ہیں۔ علامہ امرت سری رحمہ اللہ امرتسر سے لاہور گئے، کس لیے؟ مخالف ہے، مخالفت میں لکھتا ہے، دوسری جماعت کا ہے تو مسلمان دوسری جماعت کا ہے۔ علامہ امرت سری اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور جب اٹھنے لگے تو چپکے سے ایک لفافہ ان کے تکیہ کے نیچے رکھ دیا، جس میں مانتے ہیں اس وقت کتنا پیسہ دیا تھا؟ اللہ کی قسم 1000 روپے رکھ کر کے آئے ہیں۔ اس وقت 1000 معمولی تھا ساتھیوں، روپے 2 روپے میں بھینس ملا کرتی تھی اس وقت، جو ہے 1000 روپے۔ تو جب یہ غیر کے ساتھ ہے تو اپنے رشتہ داروں سے ان کا تعلق کیسے رہا ہوگا؟ ذرا سوچیں آپ سب۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، صلہ رحمی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ آپ سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس کے قریب جائیے تو چھوٹے بن جائیے آپ، تو محبت بڑھے گی نہیں؟ محبت بڑھے گی۔ تو صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون بہ ارحامکم، اپنے نسب کو اتنا یاد رکھو جس سے تم صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلۃ الرحم محبت فی الاہل ومثرات فی المال ومنسعۃ فی الاثر، اس لیے کہ صلہ رحمی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور عمر کے اندر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی سے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ چنانچہ آپ لوگ وہ حدیث صحیح مسلم میں جو ہے بار بار پڑھتے آئے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے، اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے قریب آنا چاہتا ہوں، ہم سے دور آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جب تک تمہارا یہ معاملہ ان کے ساتھ رہے گا، یہ نہیں کہ تم بھی بدلہ دینے لگو، وہ دور ہے تو ہم بھی دور رہیں گے، وہ ہم سے ہٹے ہوئے ہیں، کٹے ہیں تو ہم بھی ان سے کٹے رہیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دور جا رہے ہیں، تم قریب جاؤ، وہ روکتے ہیں، تم ان کو دو، تمہیں گالیاں دیتے ہیں، تم انہیں دعا دو، تو جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ برابر رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں صلہ رحمی کے اندر بڑا فائدہ، بلکہ اللہ تعالیٰ مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آل و اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ صلہ رحمی کرنے کے ذریعے سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں اس سلسلے میں بہت ہیں، اور اب ہم صرف اس طرف آتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ آخر صلہ رحمی کیسے کی جائے۔ یہ چند باتیں ہیں، اس لیے کہ اگر صلہ رحمی کے موضوع کو میں طویل دیتا جاؤں تو بڑا لمبا موضوع ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم صلہ رحمی، ہم میں کا ہر آدمی یہ سن کر کے یہ سوچا ہوگا کہ بھائی وہ بھی صلہ رحمی کرے، لیکن کیسے کرے؟ پہلی چیز ساتھیوں، سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز، ہم دین اور آخرت کے کام میں ان کی مدد کریں۔ جی، اور اس میں سب سے زیادہ لوگ کوتاہ رہا کرتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہ دین کے کام میں اور آخرت کے کام میں ہم ان کی
اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت آپ کو ملی تو سب سے پہلے آپ نے کس کو دعوت دی ہے؟ جی سب سے پہلے کس کو دعوت دی ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں سب سے پہلے آپ نے ان کو دعوت دی ہے. اسی سے علماء کہتے ہیں اگر ہم عالم ہیں، اگر ہم داعی ہیں، اگر ہم معلم اور مدرس ہیں تو ہماری اس خدمت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے ساتھیوں؟ ہمارے رشتہ دار اور قریبی ہیں. ہمیں سب سے پہلے انہیں اپنے قریب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے دوسرا ذریعہ مال رشتہ داری کے جوڑنے کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم مالی مدد کریں ان کی. کیا ہونا چاہیے؟ آج ساتھیوں ہم اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے دور کے ساتھیوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر اتنا خرچ نہیں کرتے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ہر آدمی اپنا اندازہ لگا لے، الا ماشاء اللہ ہر آدمی اپنا اندازہ لگا لے کہ جتنا خرچ وہ دور کے لوگوں پر کرتا ہے اتنا اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر اپنا خرچ نہیں کرتا. حالانکہ جو انسان جس کے جتنا قریب ہے اس کے مال کا اتنا زیادہ حقدار ہے. اسی لیے تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ عام آدمی پر صدقہ کرو تمہیں صدقہ کرنے کا فائدہ ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرو تو تمہیں دو فائدہ ملنے والا ہے. کیا فائدہ؟ رشتہ جوڑنے کا اور صدقہ کا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار کیا ہے ساتھیوں؟ اس میں جتنا قریب جو ہوگا، سب سے زیادہ قریب میرے بچے اور میری بیوی ہیں، اس کے بعد میرے والد اور میرے والدہ ہیں. کچھ لوگوں کو برا لگے گا یا تعجب لگے گا، نہیں، مال کے نفقہ کھان خرچ کے معاملے میں بندے کے اوپر، شوہر کے اوپر اس کے بیوی بچوں کا زیادہ حق ہے اس کے والدین کے مقابل میں. اس کے والدین کا بڑا اونچا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو آپ کے زیر کفالت ہیں، آپ کے بیوی اور بچے، ان کا پہلے حق بنتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس صرف 1000 روپے ہیں اور 1000 روپے میں صرف آپ کے بچوں کا خرچ چل سکتا ہے. آپ کے والد بھی اگر ضرورت مند ہیں تو پہلے کن کو دینا ہوگا؟ والد کو کہ بچوں کو؟ بچوں کو. یہ الگ مسئلہ ہے آپ کے بچے راضی ہو جائیں اور آپ اپنے بچوں کو تنگی میں رکھیں اور والدین کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. لیکن جہاں تک حق کا معاملہ ہے، کس کا زیادہ حق ہے؟ جی اپنے بچوں کا حق ہے. تو علی کل حال ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ وہ ہیں جو ہمارے جتنا زیادہ قریبی ہوں گے، اور جتنا زیادہ قریبی ہوں گے ان پر ہم جتنا خرچ کریں گے ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا. اسی لیے صرف ایک حدیث پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل کی ہے، آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی قرآن مجید کی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو. ورنہ جس چیز جو انسان کے پاس زیادہ ہے وہ تو ہر آدمی خرچ کر دیتا ہے نا. جو رکھنا نہیں چاہتا، بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں ہمارے مسجد کے پاس جو ہے ایک ثلاجہ رکھا ہوا ہے، اس میں جب کھجور ختم ہونے کا دن ہے تو خوب کھجوریں آنی شروع ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو نئی آئی پرانے کھائے گی نہیں. اللہ کے بندے یہی آج سے 2-4 مہینہ پہلے لا کر کے رکھے ہوتے، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہ گئی، اب تم دے رہے ہو، کیا فائدہ اس کا ہے؟ دو اس وقت جب کہ تم محتاج ہو اس کے، تمہیں اس کی ضرورت ہے. تو علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہتے ہیں ابو طلحہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کریں، تو میں نیک بننا چاہتا ہوں، اسی لیے
میرا باغ باغ بیرحا آج ساتھیوں مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے حدود میں آ گیا ہے، بلکہ آپ ساتھ ہوتے تو میں آپ کو دکھاتا باب جبرائیل جو ہے اس سے آگے ہٹ کر کے ایک دروازہ، دوسرے دروازے سے آپ داخل ہو مسجد نبوی کا جو نیا حصہ بنا ہے تو وہیں پر ایک جگہ بلکہ لکھا بھی ہوا ہے بیرحا، بیرے ملک فہد، مجھے گیٹ یاد نہیں ہے، بیٹ ملک فہد، اسے داخل ہو تو وہیں پر یہ باغ تھا، باغ بیرحا۔ اس کا پانی بڑا میٹھا تھا اور سب سے بڑی خوبی اس کی یہ تھی ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد سے نکلتے اور آ کر کے اس باغ میں بیٹھ جاتے اور پانی پیتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کو ذرا دیکھیں کتنی محبوب رہی ہوگی یہ چیز، کس قدر محبوب رہی ہوگی۔ اگر ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر آمد دیکھ لیا جائے کہ آپ آیا کرتے تھے تو یہ کتنی فضیلت کی چیز ہے، کتنی محبوب رہی ہوگی۔ وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنی محبوب چیز خرچ کرو، اور میرے نزدیک میرا سب سے محبوب مال کیا ہے؟ یہ باغ بیرحا ہے، لہذا یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، آپ جس کو چاہیے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے اسے اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں میں اسے خرچ کر دو۔ کیا فرمایا آپ نے؟ حالانکہ اور بھی غریب تھے کہ نہیں غریب تھے، آپ کو یہ تعلیم دینی تھی کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کا پہلا حقدار کون ہے؟ آپ کے قریب دار ہیں۔ تو حضرت حضرت ابو طلحہ نے اسے دو صحابیوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ابی ابن کعب اور دوسرے حسان ابن ثابت۔ کس سے؟ ابی ابن کعب اور حسان ابن، یہ دونوں ان کے بھائی نہیں تھے ساتھیوں، ان کے چچا بھی نہیں تھے، ان کے بھتیجے بھی نہیں، ذرا غور کریں، لیکن تھے خاندان کے۔ حضرت حسان ابن ثابت تیسری پشت میں جا کر کے ملا، یعنی دونوں کے پردادا کیا تھے؟ ایک تھے، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے ساتویں پشت میں جا کر کے ملا کرتے تھے۔ دیکھیں اسلام نے کتنی دور کی قرابت داری کا لحاظ رکھا ہے۔ ساتویں پشت میں تھے ابی ابن کعب اور ان کو اللہ کے رسول نے دیا۔ علی کل حال اسی طریقے سے ہدیہ اور تحفہ پیش کریں۔ آج ساتھیوں ہم اور آپ یہاں رہتے ہیں، یہاں سے جانا چاہتے تو اپنے دوستوں کے لیے جن سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہے، ان کے لیے ہدیہ اور تحفہ لے کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اپنے قرابت داروں کے لیے بھی لے کر کے جائیے۔ چچے زاد بھائی ہے، بھتیجا ہے، آپ کے چچا ہیں، اس میں آپ جائیے، یہاں سے کیا ہدیہ لے کر کے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر، دیکھو ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس لیے کہ ہدیہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے دل میں جو کسی کے بارے میں کینہ، کبر، غصہ رہتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ماشاءاللہ کتنے بچے تھے کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ کہتے تھے کہ 100 اپنے بچے پوتوں کو تو ہم نے گنا ہے۔ حضرت انس بن مالک کتنا؟ 100 کو تو ہم نے گنا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو وصیت کیا کرتے تھے کہ یا بنیا تبادلوا، اے میرے بچوں ایک دوسرے کو لیا دیا کرو، تحفہ دیا کرو، اس لیے کہ اس طریقے سے تمہارے اندر محبت باقی رہے گی۔ اسی لیے چوتھی چیز ساتھیوں، رشتہ داری کے جوڑنے کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ کس چیز میں؟ ذرا سوچیں، ہم میں سے کسی نے سوچا ہے کبھی کہ اپنے دادا کے لیے، اپنے چچا کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنے چچا بھائی کے لیے کبھی سوچا ہے؟ ذرا سوچیں، ہم یہاں اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں تو کہاں دوسروں کے لیے کریں گے؟ نہیں، یہ شریعت کا ایک اصول ہے، کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جو رشتہ دار، قریبت دار کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ خصوصاً وہ قرابت دار اگر بہت قریب ہے، مثال کے طور پر والد ہے، والد کی دعا اپنے بچوں کے بارے میں رد نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں پانچواں ان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے، یا صلہ رحمی ان کے ساتھ کیسے کی جائے کہ ان کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ ان کے بارے میں کوئی گفتگو کر رہا ہے، ان کے بارے میں کوئی ناجائز بات کہہ رہا ہے، ان کے اوپر کوئی ناجائز حملہ کر رہا ہے، ان کی عزت پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے،
تو ہمارا حق بنتا ہے غیر سے زیادہ ہم ان کی طرف سے دفاع کریں اور ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، امام ابو داؤد اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، خیرکم المدافع عن عشیرتہ ما لم یأثم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان کی طرف سے دفاع کر رہا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا ایک اور چیز ہے کہ ان کی غلطیوں سے تجاوز کیا جائے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کے اپنے چچا سے، اپنے چچزاد بھائیوں سے آپس میں اتفاق ہوگا، اپنے بھائیوں سے اتفاق نہیں رہتا ہے۔ خاص طور پر جب میراث تقسیم ہونے لگے تو اپنے بھائیوں سے، والد کے انتقال کے بعد اپنے بھائیوں سے اتفاق نہیں رہتا ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آخر وہی غلطی، ہم تو یہاں مثال دیتے ہیں کہ یہاں کفیل آپ کا رشتہ دار ہے کہ آپ کے دور کا ہے؟ جی، رشتہ دار ہے آپ کا کفیل، لیکن کفیل کی باتیں برداشت کرتے ہیں کہ نہیں برداشت کرتے؟ جی برداشت کرتے ہیں۔ کلب بھی کہتا ہے، حمار بھی کہتا ہے، مخما بھی کہتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہی نہیں کہتا ہے، سب برداشت کرتے ہی نہیں برداشت کرتے۔ تو جب کفیل کی برداشت کریں تو اپنے بھائی کی، اپنے چچا کی، اپنے چچا بھائی کیوں نہ برداشت کریں آپ؟ یہاں دنیا کے لیے آپ برداشت کر رہے ہیں، اور وہاں کس کے لیے برداشت کریں؟ آخرت کے لیے برداشت کرے، اللہ تعالیٰ اس سے برکت دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیا ہے، غلطیوں سے تجاوز کیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، بار بار آپ سنتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا، لیس الواصل بالمکافئ، رشتہ داری کو وہ توڑنے والا نہیں ہے جو اس کے، وہ جوڑنے والا نہیں ہے جو اس کے ساتھ رشتہ جوڑے جو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ رہا ہے۔ آپ ہمارے یہاں آئے، ہم آپ کے یہاں جا رہے ہیں، آپ نے ہمیں ہدیہ دیا، ہم آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، آپ نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی بلایا، ہم آپ کو بیٹے کی شادی بلا رہے ہیں۔ تو یہ رشتہ داری کا جوڑنا، رشتہ داری کا جوڑنا تو یہ ہے کہ وہ توڑ رہا ہے اور آپ جوڑ رہے ہیں۔ وہ آپ کو شادی پر بلا نہیں رہا ہے، آپ اس کو بلا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی غلطیوں سے تجاوز کریں۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے اندر، بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، معذرت چاہوں گا، میں خود لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں صرف بلکہ 50 منٹ ہی کے لیے سوچا تھا، لیکن بات نکل گئی، تو صرف ایک چیز کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس میں بڑی کوتاہی ہے، اپنے رشتہ داروں، خصوصاً جو قریب کے قرابت دار ہیں، قریب کے قرابت دار ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، بیوی ہے، بیٹے ہیں، چچا ہیں، ان کے جو ملنے والے ہوں، اسلام کی خوبی دیکھیے ساتھیو، ان کے جو ملنے والے ہیں، ان سے جن کے تعلق ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو اچھا رکھیں، یہ بھی ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابر البر، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والد کے جو متعلقین ہیں ان سے رشتہ جوڑا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں جن کا تعلق حضرت خدیجہ سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خصوصی لحاظ کیا کرتے تھے، بڑا خصوصی لحاظ کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو کہتی فلاں المزنیہ، کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارے تم کون ہو، کہاں تھے، اتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، کہاں رہ گئی تھی، ہمیں بھول گئے، کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرماتی اتنا مجھے تعجب ہوا، ایسا لگا کہ یہ آپ کی کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا ہے اللہ کے رسول اللہ، یہ کون ہے؟ تو کہا یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، ان کے زمانے میں ہمارے ہاں آیا کرتی تھی۔ ذرا سوچیں آپ، حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے۔ فَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، پرانے تعلقات کو قائم رکھنا، ان کا اہتمام کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قرابت دار جو ہوں، ان صرف انہی سے نہیں بلکہ ان کے جو متعلقین ہو، ان کے ساتھ بھی ہمیں رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رشتہ جوڑنے اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنے رشتہ داروں کی عظمت اور ان کی محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔